اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ حل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر ریاست کے حوالے سے اپنی گزارشات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کی پہلی ذمہ داری جس کا تعین فرما دیا، وہ ذمہ داری یہ تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانہ نے وقت کی یہ ڈیوٹی لگا دی۔ آپ نے اپنے انداز و اعتبار سے اس بات کو واضح فرما دیا کہ حکمرانہ نے وقت کی پہلی ذمہ داری اور پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر توحید کے اقامت کے لیے کام کریں، توحید کے قیام کے لیے کام کریں، اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی کا، کسی قسم کی کجربی کا مظاہرہ نہ کریں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑ ڈالا، ستارہ پرستی اور اجرام سماویہ کے پوجا کا انکار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر حکمرانہ نے وقت کی دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ حکمرانہ نے وقت کو شاعر اللہ کے دفاع کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو وقف رکھنا چاہیے، اور شاعر اللہ کے دفاع کے اندر پہلی بات جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی حرمت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ حضرات گرامی قدر قیام توحید کے بعد شاعر اللہ کا دفاع کرنا یہ حکمرانہ نے وقت کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر جب کائنات کے اندر شاعر اللہ کا دفاع جو ہے اس کو یقینی بنا دیا جاتا ہے تو کائنات کے اندر پھر امن پیدا ہو جاتا ہے، پھر کائنات کے اندر انتشار اور فساد کے کوئی امکانات باقی نہیں رہتے۔ حضرات گرامی قدر ایک وقت تھا جس وقت خلیفہ عبدالحمید ثانی جو تھے وہ خلافت کے زوال کے باوجود مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایسے عالم کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یورپ کے اندر حاکوں کو بنایا گیا، یورپ کے اندر تھیٹر کے اندر ڈراموں کو سجایا گیا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی رحمت اللہ علیہ نے یورپ کے حکمرانوں کو، فرانس اور برطانیہ کے حکمرانوں کو اس بات کا مراسلہ بھیجا، اگر تم نے توہین رسالت کے ارتکاب کو نہ چھوڑا تو عبدالحمید ثانی تمہاری اینٹ سے اینٹ کو بجا دے گا، تمہاری اقتدار کو زمین بوس کر دے گا، تمہیں اقتدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر عبدالحمید ثانی کی دھمکی کا اثر تھا کہ اسی وقت برطانیہ اور فرانس اس بات کو سمجھ گئے حضرت رسول اللہ کی اہانت کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا، حضرت رسول اللہ کی توہین کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر آج زوال امت کا دور ہے، اور دور کا عالم یہ ہے کہ آج فرانس کے اندر سرکاری سطح کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکوں کو بنایا جاتا ہے، اور حضرات گرامی قدر دنیا اسلام کے حکمران جو ہیں اس جو ہے جسارت کے باوجود بھی فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو رکھنے کے اوپر مجبور نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حکمرانہ نے وقت کی قیام توحید کے بعد یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت اور آپ کی شان اقدس اور آپ کی حرمت کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اگر حاکم وقت اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو اس کو صحیح معنوں میں مسلمانوں کا امیر کہلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس کو حقیقی معنوں میں مسلمانوں کا نمائندہ کہلوانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر ہان صاحب آج حرمت رسول اللہ کے تمغوں کو اپنے سینے پر سجائے ہوئے ہیں، لیکن تاریخ اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولے گی کہ برطانیہ نے باقاعدہ طور پہ آسیہ ملعونہ کو چھڑوانے کے لیے فنڈز کو ایلوکیٹ کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر اس موقع کے اوپر آسیہ کو ملک سے فرار کروانے والے ہان صاحب تھے، اور تاریخ اس بات کو کبھی نبی نہیں بھولے گی کہ حضرات گرامی قدر مسلم لیگ کے حکمرانوں نے اس ملک کے اندر حرمت رسول اللہ کے باقاعدہ حملہ کیا، ختم نبوت کے بل میں ٹیمپرنگ کی تھی۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر حاکم وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ باقاعدہ طور کے اوپر شاعر اللہ کے دفاع کے لیے کمر بستہ رہے۔ بارانی موسم کی وجہ سے جو لوگ تھوڑی سی تکلیف کے اندر ہیں، اس وجہ سے بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا دفاع اور آپ کی ختم نبوت کا دفاع یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔